تو اور رفیہ سے تو ایج میں میرا بہت ہی کم فرق تھا، اور ان کا شاید یہ تھا کہ یہ خود میری طرف بہت زیادہ ہو گئی تھی. میں نے شاید لکھا ہے کہ 8 اپریل کی صبح 7 بجے جو پہلی نوک ہوتی تھی تو زیادہ گفٹ لیے ہوئے کھڑی ہوتی تھی. تو اگر میں 1 قدم بڑھی تھی تو وہ لوگ 10 قدم بڑھی تھیں میری طرف، تو اس لیے وہ دوستی میں بدل گئی شاگردی اور استادی. ایک جس خاتون نے زندگی میں اتنی زیادہ اسٹرگل کی ہو، اتنی زیادہ جستجو کی ہو، ایک زیرو سے لے کر مختلف طرح کے حالات دیکھے ہوں، ایک پارٹیشن کو آبزرو کیا ہو، اس کے بعد مختلف جو ہے مراحل میں سے گزری ہو، اور میں یہی کہوں گا کہ سونا جیسے تپ کے کندن بنتا ہے، تو اس وقت آپ کی جو سوچ کا، جو آپ کے تجربات کا لیول ہے وہ اسی طرح ہے جیسے سونا تپ کر کندن بن چکا ہے. اس وقت آپ کوئی نئی نسل کو کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں، اسی طرح جس طرح آپ کی والدہ نے آپ کو شادی کے موقع پر جو ایک بہت پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی تھیں، تو ایک نئی نسل کو، ایک اگلی جنریشن کو اگر آپ کوئی پیغام میں ایک سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر کر نئی نسل کو کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گی؟ تو میں نئی نسل کو صرف بقول آپ کے دریا کو کوزے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور اگر تم اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. بہت خوب جی. پاپا، آپ نے اپنی آپ بیتی میں مشرقی پاکستان کا ذکر بھی کیا ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذکر بھی ہے، اور اس سے پہلے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں پہ وقت گزارا ڈھاکہ میں، کھلنا میں، اس کا بھی ذکر ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی ذکر ہے. تو میں مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے، آج اگر ہم اپنی نوجوان نسل سے پوچھتے ہیں تو وہ اس سے نابلد دکھائی دیتے ہیں. اور مشرقی پاکستان کا سانحہ ایسا ہے کہ میں اگر اپنے دل کی بات کہوں تو وہ ایسے ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، اور آج میری دل سے دعا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں پاکستانوں کو دوبارہ سے یونائٹ دیکھوں. کم از کم کوئی کامن کرنسی ہو جائے، ہم لوگوں کی کامن ڈیفنس ہو جائے، اور ایک نظریاتی ملک جو 1947 میں بنا تھا یہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جائے. میں اس سلسلے میں آپ کا تبصرہ جو ہے وہ درکار ہے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا آپ نے بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ اس بک میں ذکر کیا ہے، اور میں میرے بالکل پیدائش کے اوائل دوسرے تیسرا سال ہوگا جب یہ سانحہ ہوا تھا، تو لیکن آج بھی میں اس کا درد محسوس کرتا ہوں، لیکن میں اپنی نئی نسل میں، اپنے لیڈران میں اس کا کوئی درد محسوس نہیں کرتا. مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہیں، مشرقی اور مغربی جرمنی جو ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، دوبارہ سے ایک ملک بن گیا. کیا ہمارے سیاستدان، ہمارے عوام کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلا سکتے کہ آج آنے والے وقت میں، مستقبل قریب میں، آج ہم ایک تحریک کا آغاز کریں کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں، ان پوائنٹس کے اوپر ہم دوبارہ سے ایک ملک کی حیثیت اختیار کر جائیں. بے شک اپنی سوورینٹی رہے، علیحدہ علیحدہ رہے، لیکن ایک کامن کرنسی، کامن ڈیفنس اور ایک کامن نیم کی طرف آ جائیں. اصل میں بات یہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرے بھی سارے جذبات بالکل ایسے ہی ہیں، اور میں بھی آج تک 71 سے لے کے آج تک میں اسی درد کو محسوس کرتی ہوں جو اس کے علیحدہ ہونے کے وقت ہوا تھا. اور مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے، میں نے شاید مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، میں نے مینشن بھی کیا ہے کتاب میں کہ اس کے فوراً مطلب یہ ہماری قوم تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بے حس تھی کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد جب بقرعید آئی تو ہم نے اس کو ایسے منایا تھا، ایسے جشن کی طرح منایا تھا جیسے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی گھر کے اگر ایک فیملی کا ایک شخص کا بھی خاتمہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، تو ہم سوگوار ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم جشن نہیں کرتے، ہم دعوتیں نہیں کرتے. ایک ماحول ہمارا سوگوار ہو جاتا ہے، ایک ماحول ہمارا، یعنی ہر شخص غمزدہ ہو جاتا ہے جو اس شخص سے متعلق ہے. اور ایک ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے
یعنی ایک شخص کے لیے تو آپ اتنا رو لیتے ہیں، سوگوار بھی ہو جاتے ہیں، غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیز دل آپ کا کچھ کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن ایک آپ اس کو بھی میں ایسے ہی مثال دوں گی کہ جیسے ایک جسم کے 2 ٹکڑے آپ نے کر دیے، اور اس 2 ٹکڑے کرنے پر آپ کو کوئی غم نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ آپ کو ایک جسم، جب ایک جسم موجود ہے تو آپ کا یہ حق نہیں تھا کہ آپ اس کے دو ٹکڑے کرتے۔ آپ کو کس نے حق دیا تھا؟ مطلبی اختلافات ہوتے ہیں، منسٹروں میں بھی ہوتے ہیں، بڑے جو عمراء ہیں، بڑے کابینہ والے ہیں، بڑے صدر ہیں، سب کچھ ہے جو حکومت چلا رہے ہیں، جو حاکم وقت ہیں اس وقت، اگر وہ بھی اتنے بے حس تھے، وہ اس وقت اتنے بے حس تھے، تو اس کے بعد سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حاکم وقت آ رہا ہے وہ اس سے گیا گزرا آ رہا ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی مجھے خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کے بعد سے، یعنی وہ تو ان کا تھا بھٹو کا، اور میں نام بھول رہی ہوں، شیخ مجیب الرحمان۔ مجیب الرحمان اور بھٹو کا 2 آدمیوں کا مسئلہ تھا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جتنے حکمران آئے ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے اس بات پہ بھی غم کیا ہو، یا یہ کہ اس کے بعد کا یہ سوچا ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ہم دوبارہ کسی طرح اکٹھے ہو جائیں، تو کیونکہ اس کے بعد نسلاً در نسلاً ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ہر حاکم جو آ رہا ہے وہ بد سے بدتر، میں کہوں گی، چاہے مجھے اس پہ وہ سولی لٹکا دیں، لیکن خود غرض، اپنی جیبیں بھرنے والا، صرف اپنے بارے میں سوچنے والا، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا اپنا سوچیے، ملک کو تو چھوڑیے، آپ اپنے شہر، اپنے چند گھروں کے علاوہ جو آپ کے شہر میں غربا رہ رہے ہیں، جو مسکین رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں جب سوچنا چھوڑ دیا تو ملک کے بارے میں کیا سوچیں کہ ایک ہو جائے۔ کچھ ہمراہ پی جو مشرقی پاکستان میں آپ نے وقت گزارا، اس کی خوبصورتی، آپ نے جس طرح وہ کشتیوں کا بیان کیا ہے، ذرا کچھ ذہن میں جی وہ یہی تھا کہ ہم لوگ صبح ارلی مارننگ جانا تھا میرے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ فلم میکر تھے، ڈاکومنٹری فلم میکر، تو بنا رہے تھے فلم، تو اس میں ان کو کھلنا سے تھوڑی دور جا کے ایک چاند پور کا علاقہ تھا، اور وہ سمندر سے ہمیں مطلب دریا میں جانا تھا، اور جہاز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ویسے، تو وہ دور سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہمیں نظر آئیں، بالکل ایسا لگ رہا، مطلب سب میں بالکل ارلی مارننگ تھی، اس لیے تھوڑا سا اندھیرا بھی تھا، تو ان کشتیوں میں تھوڑے تھوڑے سے روشنیاں، دیے جل رہے تھے، یعنی انہوں نے لالٹینیں چھوٹی لگائی ہوئی تھی، جو دور سے یہ لگ رہا تھا کہ جگمگ کرتے ہوئے ستارے ہیں، اور لائن سے کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ابھی مارننگ نہیں ہوئی تھی اور کشتیاں اپنے کاموں پر جانا نہیں شروع ہوئی ہوں گی، یا جو بھی ہوگا، بہرحال وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں وہ آج بھی نہیں بھلا سکتی، اور یہ لگ رہا تھا کہ دور تک اندھیرا ہے، بیک گراؤنڈ میں دھند ہے، ابھی صبح کی روشنی، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، اور اس ماحول میں وہ کشتیوں کی چراغ جلتی ہوئی روشنیاں اتنی اپیلنگ تھیں، اتنے دل کو متاثر کرنے والی تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ دوسرا ہمراہ پی، آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے رامپور سے پاکستان میں آپ لوگ تقریباً 2 سال کے بعد پاکستان میں تشریف لائے، آپ کے والدین نے ظاہر ہے فیملی کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھارت میں تھا، کچھ حصہ ادھر نئے ملک پاکستان میں آبسا تھا، تو 2 سال کے بعد جن حالات کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ایک تو ظاہر ہے نیا ملک ہے، کچھ رشتہ دار ادھر تھے، ان کی کشش تھی، اور کچھ جو ہے اس میں لیاقت علی خان صاحب کا ان سے دوستی، اور ان کی طرف سے جو آپ کو یہاں پر بلانے کے لیے، میں اکسانے کا لفظ اگر استعمال کر دوں کہ اکسایا گیا کہ ایک بندہ ایک اچھی خاصی جاب کر رہا ہے اور اس کو اکسایا جائے کہ بھی یہاں پر آ جاؤ تو ہم تمہیں ہیلپ کریں گے، یا یہاں پر مواقع ہیں، اور وہ وقت اپنا ایک بااثر حیثیت بھی رکھتا ہو، اور آپ نے جو اس کا ذکر کیا اور پھر جو ابھی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے غصے میں آ کر گھر میں کیا ریمارکس دیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جب ان کو واقعی جب ان کی یہ کیجویلٹی ہو گئی تو وہ کس طرح آ کے روئے، بہرحال دوست تھا، تو وہ سارے جذبات اور وہ ساری فیلنگ کا ایک اندازہ ہو رہا ہے۔ کیا اس کتاب کے لکھنے کے بعد 2015 میں غالباً اس کا فرسٹ ایڈیشن آیا،
کیا اس کے لکھنے کے بعد کبھی لیاقت علی خان کی فیملی میں سے کسی نے کنٹیکٹ کیا ہو، کوئی ان کی فیملی میں سے کسی نے آپ کے مطلب زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی ہو کہ ہمارے والد نے یا ہمارے بزرگ نے، آپ ان سے ایک دل میں گلہ رکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی مرہم، کوئی تلافی یا کچھ ہو سکے، کبھی کسی نے کنٹیکٹ کیا ہو؟ ایک طرف اتنی دوستی، آپ ان کے لائر بھی رہے ہیں، ان کے کہنے پر ایک بندہ اپنی ٹھیک ٹھاک جاب چھوڑ کر یہاں پر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بندہ نگلیکٹ کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، تو کبھی اس فیملی میں سے کسی نے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو آپ سے؟ ایک تو دیکھیے مرہم رکھنے کا رواج، یعنی میں پاکستان بننے کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے جو ہوش ذرا بڑی عمر میں تو مطلب 11-12 سال کی ہوئے تو آئی ہوں، تو اس وقت تک اتنی سمجھ مجھے آ گئی تھی. اس وقت سے جس دور سے میں گزری، میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ پاکستان تو ہم نے بنا لیا، مسلمانوں کو ہم نے آزادی دلانے کے لیے قائد اعظم نے محنت کی، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد جو یہاں پہ لوگ وہاں سے آئے در بدر ہو کے لٹا کے وہ تو آ گئے، لیکن جو یہاں تھے ان لوگوں نے بھی بہت ویلکم کیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان لوگوں نے ہمیں ویلکم نہیں کیا، انہوں نے بھی ہمیں ویلکم نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں یہاں کے لوگوں کی سرشت کی جو ایک چیز میں سمجھتی ہوں وہ مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکنے کی. یہ میں نے مطلب کہ یہ میرا ذاتی فیلنگز ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص یہ فیل کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے میرے اس جملے پہ لوگ ناراض ہی ہو جائیں، لیکن بہرحال میں جوں بڑی ہوتی گئی، اب تو ظاہر ہے میں بالکل ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، لیکن یہ کہ بڑی ہوتی گئی، جوانی آئی، لڑکپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، تو یہ فیلنگ میرے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے. یہ جو حس ہے، احساس جو ہے یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے اور شدید ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں ہم لوگ مل کے نہیں رہے. مطلب یہ کہ ابھی تک ہم پاکستانی نہیں ہیں، ابھی ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سرائکی ہیں، لیکن پاکستانی نہیں، چاہے آنے والے اور چاہے یہاں کے پرانے باشندے. Nobody is پاکستانی up till now. اس لیے مرہم رکھنے کا تو میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں یہاں کے پانی میں یا تو کچھ اس علاقے کے پانی میں کوئی چیز ایسی ہے، یا یہ کہ کس وجہ سے یہ ہوئی. ایک تو خیر وہاں سے آنے والوں کا تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ بیچارے سب کچھ لٹا کے اور کر کے آ گئے، تو بہت سی توقعات لے کے آئے تھے جو پوری نہیں ہوئی. اور یہاں والوں کے شاید مطلب انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، میں مانتی ہوں بہت ویلکم کیا، سندھ میں بھی کیا، پنجاب میں بھی کیا، سب جگہ کیا، لیکن شاید دل کے کسی کونے میں ان کے یہ ضرور تھا کہ یہ باہر سے آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمارے ملک پر، ہماری زمین پر، ہماری جگہ. میں آپ کی سوچ سے نہ 100% متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اوتھر نے بھی اس طرح کا کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ہم ایک قوم تھے، 1947 میں ہمیں ایک ملک تو مل گیا لیکن ہم ایک قوم نہیں رہ سکے. مشرقی پاکستان کا سانحہ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور ہمیں احساس زیاں بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کھو چکے ہیں. وہ اگلی نسل میں نہ ہمارے لیڈران میں نہ اگلی نسل میں وہ چیز ہے. نظریہ پاکستان یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہیں، جہاں مرضی ہیں ریگارڈلیس آف کنٹری وہ ایک امت ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک سے نوازا تھا جو 2 حصوں میں تھا، 2 حصے آپس میں نہیں ملے ہوئے تھے، اگر وہ برقرار نہیں رہا تو آج اگر ہمیں موقع ہے تو ہمیں دوبارہ سے ری یونائٹ ہونے کا سوچنا چاہیے. اور اگر ہم اس چیز کو نہیں سوچتے تو یہ ہمارے مردہ ہونے کی دلیل ہے. جی بالکل، پاکستان کو قریب لانا تو درکنار، اگر جو بچا کھچا پاکستان ہے وہی یونائٹڈ رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑا کارنامہ ہوگا. جو حالات اب ہیں بلوچستان کو آپ دیکھ لیجئے، سرائکیوں نے یعنی ساؤتھ پنجاب نے اپنے لیے ایک مہنگا علاقہ سرائکی کہلانا شروع ہوا. پٹھان جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ مجھے لگتا ہے افغانستانی کے وہ ہیں. کشمیر کے وہ کیا آزاد کشمیر، ہم اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، بھارت اس کو آزاد کشمیر کہتا ہے. ہم اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، بھارت اس کو مقبوضہ کشمیر کہتا ہے. تو ہم لوگ تو میرے خیال ہے، جو میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جتنے یعنی ہمارے
حاکم وقت ہیں، جس دور میں بھی جو بھی آیا، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی ہوں. ایک تو یہ کہ زیادہ تر ماشاء اللہ لگا دیا گیا. عام آدمی کو بولنے کا، ایک تو پہلے ہی ان کو جاہل رکھا گیا، پہلے ہی ان میں یہ ہمت نہیں رکھی گئی، ہمت نہیں تھی ان میں کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکیں. اس کے بعد ماشاء اللہ لگا کے یا اور ایسے حاکم بیٹھ گئے ملک میں آ کے کہ جنہوں نے ان کے گلے گھونٹ دیے، ان کی زبانیں کاٹ دی. تو وہ سارے عوام جو ہیں وہ کیسے میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ اگر یہ حکمرانوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف عوام کھڑے ہو جائیں تو جو ہماری خواہش ہے، یہ جیسا جو آپ نے کہا وہ ہو سکتا ہے ممکن، لیکن یہ اس شرط پہ ہوگا کہ عوام کی کچھ صحت ہو. اور عوام کی صحت تو اپنے ان 4 صوبوں کے لیے نہیں ہے. تو مشرقی پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو بنگالیوں کا ملک تھا، وہ تو بھئی چلا گیا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ تو بنگالی تھے. اور دوسرے یہ کہ میں مطلب اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں، مجھے بات ذرا میں بڑی ہوئی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جب پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو بیچ میں ایک پورا ہندوستان کا علاقہ چھوڑ کے ادھر والے حصے کو، خیر اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلمان زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے، یہ تو بات حقیقت تھی. لیکن مطلب کہ اس کی وجہ سے دوری اس طرح ہونے کی وجہ سے اور بھی غربت نہ ہو سکی. ہے کہ ایک بندہ اگر ایک نیچرلی بندے کا نا ددھیال کی نسبت ننہال کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، جی تو آپ کا ننہال جو ہے وہ ادھر دہلی میں یا بھارت میں رہ گیا، جی پھر آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ادھر رہ گئے. آپ 2 سال کے بعد لیاقت علی خان کے یا اپنے کچھ حالات کی وجہ سے ادھر پاکستان میں تشریف لے کر آئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ فیملی کی یہ تقسیم کی بجائے اگر فیملی مل کر ایک بیفور پارٹیشن ایک ڈیسیجن لے لیتی کہ ہم پوری کی پوری ایز اے فیملی ہم نے ادھر رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے، تو ایک اکٹھے رہنے کی وہ جو برکتیں تھیں وہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے وہ فیملی زیادہ فلرش کرتی یا زیادہ سیف ہوتی، سارے کے سارے پاکستان آ جاتے، دکھ درد میں اکٹھے ہوتے. اس طرح جو فیملیوں کی صرف آپ کی تقسیم نہیں ہے، یہ بے تحاشا فیملیز ہیں جن کے رشتہ دار ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. وہ جب ان کا دکھ درد دیکھتے ہیں، ملکوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، رشتوں کی کشش، رشتوں کا وہ دیکھنا، جیسے آپ نے اپنی آپ بیتی میں ذکر کیا کہ آپ کی امی جب ادھر گئیں تو 65 کی جنگ شروع ہو گئی، ان کا ویزا ختم ہو گیا اور وہ پھر دسمبر میں جو ہے وہ واپس آئیں. تو یہ جو اس طرح کے حالات ہیں، اور یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی دفعہ ہو سکا ہے. اور یہ جب ہوا ہے تو جو فیملیز جو 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، کچھ رشتہ دار ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، تو ان کے اوپر جو گزرتی ہے، جو وہ جس کرب میں سے گزرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس کے لیے بھی اگر کوئی اس کا ہمارے جو لیڈران کوئی اس کا حل سوچ سکیں تو انہیں ضرور سوچنا چاہیے. اصل میں ہمارے خاندان میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب مل کے کوئی یہ چیز طے کر لیتے. تو جیسے یہ ہے نا کہ آزاد نے انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں جانا. بہت سے بتائے کہ رشتہ دار پرو انڈیا، پرو بھارت، ان کو اسلامی ملک، ٹھیک ہے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ان سے زیادہ سنسیئر ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھتے، مطلب ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی اکھاڑ پچھاڑ مچے گی یا پھر اتنی دشمنی ہندو مسلم میں ہو جائے گی، کیونکہ ہمیشہ سے ہندو مسلمان ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے غم اور اس کے وہ تھے ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ غم کا شریک تھے، غم میں شریک تھے، خوشی میں شریک تھے. میں نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے کہ وہ دیوالی آتی تھی تو مٹھائی کے کھلونے بن کے ہمارے گھر آتے تھے ہندوؤں کے، اور ہماری چھتیں کی چھتیں ملی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. تو بہت سے لوگوں کے جو بزرگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ ایسے ہی رہے گا، مطلب کہ وہ شاید یہ سوچ نہیں پائے، اور شاید کوئی بھی نہ سوچتا کہ یہ اس طرح ہو جائے گا کہ کبھی آنا جانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں ایسا تھا بھی نہیں. اب جیسے میں 2 دفعہ گئی ہوں، 61 تک میں گئی ہوں، 52 میں گئی ہوں، پھر 61 میں گئی ہوں. تو ہم نے جب ہم آئے ہیں جب تو ویزا کا بھی سسٹم نہیں تھا، پرمٹ کہلاتا تھا. پرمٹ مل گیا اور ہم واگا سے کراس کر کے آ گئے. 2 قدم تو واگا اور اٹاری ہے. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز جو بعد میں ہوا، وہاں کی جو حکمران تھے وہ بھی بدلتے گئے تو وہاں کے حالات بھی دیگرگون ہوتے گئے، اور ہمارے حکمران جو تھے وہ تو ان کو تو اپنی زندگی اپنے ذات کے علاوہ سوچنے کی تمیز ہی نہیں تھی، اور نہ ہے.
تو جو بیچارہ عوام تھا وہ اس چکر میں پھنس گیا، اور اس چکر میں خاندان ادھر سے ادھر ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آدھے ادھر رہ گئے آدھے ادھر رہ گئے. وہ اس لیے ہو گئے کہ وہ یہ کبھی سوچ نہیں پاتے ہوں گے، کبھی ان کے ذہن میں یہ چیز آئی نہیں ہوگی کہ اگر الگ الگ ملک ہے. اب ہم امریکہ جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، اور لندن جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، یا ترکی جاتے ہیں، یا فلپین جاتے ہیں، یا کہیں سری لنکا جاتے ہیں، تو ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ اگر جو ہمارے رشتہ دار وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں کبھی ہم زندگی میں ان سے مل ہی نہیں سکیں گے. تو یہ تو بالکل ہی مت ہے کہ ایک اس کے دو حصے کیے گئے تھے جڑے ہوئے. میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے کہ پانی میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، پانی تو ہمیشہ ملا رہے گا، آپ لکیر لا کھینچ لیں اس کی. تو ان لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ پانی میں لکیر کھینچی گئی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم پابندیاں لگ جائیں گی اور ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا نہیں سکیں. یہ تو ہم زندہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا ہمراہ آپی. جو لوگ اپنی قبریں وہاں چھوڑ آئے تھے نا، وہ ساری عمر قبروں کو یاد کرتے رہے ہیں کہ قبریں ادھر رہ گئی ہیں، ہم فاتحہ خوانی کے لیے ہمارے پاس وہ قبر نہیں ہے. تو آپ تو پھر زندہ لوگ چھوڑ کر آئے ہیں. میری والدہ جو ہے اپنی قبریں وہاں چھوڑ آئی ہیں، اپنے والد کی قبر وہاں چھوڑ آئی ہیں. تو وہ قلق ہوتا ہے بندے کو، وہ قبر مس کرتا ہے کہ جب باقی لوگ قبروں پہ جا رہے ہیں تو میرے باپ کی قبر کدھر ہے. تو کہاں زندہ رشتہ داروں کو چھوڑنا اور پھر ان کو یاد کرتے رہنا بہت مشکل کام میرے ہے. اپنے بھائی وغیرہ والد جب مطلب جو میرے اپنے والد اور وہ تھے وہ تو سب آ گئے تھے پاکستان، میرے بھائی بھی آ گئے تھے. میرے ماموں بے شک وہاں دو رہ گئے تھے، تو وہ بس ان کا بھی ایسا نانی وہاں تھی، تو ان لوگوں کے میرے خیال میں ذہن میں جو میں نے پہلے کہا یہ بات آئی نہیں ہوگی کہ کبھی ایسا وقت بھی، ایسا برا وقت بھی آئے گا، ایسا تکلیف دہ اذیت ناک وقت بھی آئے گا کہ ہم بالکل ایک دوسرے سے کٹ آف ہو جائیں گے. ایک تو ہمراہ آپی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی طرف سے یہ جو مجھے آپ کی جو لیٹسٹ جو پچھلے سال بک پبلش ہوئی ہے گوشہ دل، وہ ایز اے گفٹ آپ نے عنایت فرمائی ہے. گوشہ دل میں نے دیکھا آپ نے حسینہ معین کے بارے میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے. اور حسینہ معین صاحبہ نے اپنی، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ زندگی میں آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا بھی ہے اور ان کی اچانک موت بھی ہوئی ہے. تو حسینہ معین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اور وہ میں اس لیے کرنا چاہوں گا، حسینہ معین اور بانو قدسیہ یہ میری ایک ذاتی طور پہ ایک پسندیدہ شخصیات میں سے جو ہے نا وہ رہی ہیں. حسینہ معین ہو یا فاطمہ ثریا بجیہ ہے، تو مجھے یاد ہے جب ان کے ڈرامے لگتے تھے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، تو سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں اور لوگ باقاعدہ انتظار کرتے تھے کہ اگلا ڈرامہ ان کا کب آئے گا. تو ایک ایسے حالات میں جیسے آپ سے ذکر بھی ہوا، آپ نے بتایا بھی ہے کہ حسینہ معین آپ نے، ان صاحبہ نے آپ کو 2 دفعہ اپنے ڈراموں میں رول دینے کی بھی کوشش کی، جو آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ آپ نے آفر قبول نہیں کی. تو آپ کی اتنی کلوز سہیلی بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جس طرح ابھی آپ تھوڑا بہت کمرشلز وغیرہ میں یا میڈیا میں رائٹر کے طور پر بھی، اور اگر کمرشل میں دیکھا جائے تو ایز اے پرفارمر بھی کام کیا ہے، تو اس کا مطلب ایکٹنگ کے آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے. تو اگر کبھی آپ نے اس وقت ان کی آفر قبول کی ہوتی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان میں کوئی اچھی ایکٹریس کے طور پر زیادہ فیمس نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے کتابیں پڑھنے کا تو رجحان نہیں رہ گیا، ایکٹر تو بڑی جلدی پاپولر ہو جاتا ہے، اور جو رائٹر ہے وہ ساری زندگی اپنا تجربے کا نچوڑ لگا دے گا، اس کو وہ مقام جو ہے نا زیادہ تر کو جو ہے مرنے کے بعد ہی دنیا تسلیم کرتی ہے. زندگی میں بہت کم خوش نصیب وہ ادیب ہیں، رائٹرز ہیں جن کو ان کی زندگی میں سراہا جاتا ہے. اس پہ ذرا کچھ بتائیں. جی بات اصل میں یہ ہے کہ ایکٹنگ میں کر سکتی ہوں گی ضرور، جب بھی مجھے آفر، حسینہ جیسے شخص نے اگر مجھے آفر کی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا یہ ٹیلنٹ سمجھ گئی ہوگی کہ میں کر لوں گی ایکٹنگ. لیکن وہ دونوں دفعہ مجھے ایسی مجبوری ہوئی. ایک دفعہ تو میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور ڈرامے کی شوٹنگ میں، اب جیسے یہ میں کمرشل کرتی ہوں تو یہ تو ایک چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور بچے بڑے ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے بھی بچے، آئی ایم فری ناؤ. لیکن اس وقت بچوں کو بھی پالنا تھا، گھرداری بھی کرنی تھی، اور جاب بھی کرتی تھی، میں پڑھاتی بھی تھی. تو اس وقت میں 3-4 دن یا 3-4 بجے رات تک کا ٹائم نہیں دے سکتی تھی. اور دوسری دفعہ یہ ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں ٹائم دے سکتی تھی. بچے تو بڑے ہو گئے تھے، پڑھ بھی لیا تھا انہوں نے، لیکن ہسبینڈ کی طبیعت سے. تو مجھے یہ کسک اور یہ خلش ہمیشہ رہے گی
کہ ایک تو وہ میری 60 سالہ پرانی دوست کی آفر، اور اس نے میرے اندر سے یہ چیز شاید ڈھونڈ لی تھی کہ میں کر سکتی ہوں، جبھی اس نے آفر کی تھی، اور میں دونوں دفعہ اپنی مشکلات یا مصروفیات جو بھی کہہ لیں اس کی وجہ سے میں نے کہی، لیکن وہ جو دل کو تکلیف ہے وہ آج بھی ہے، کیونکہ حسینہ تو چلی گئی ہیں، اور بس میں وہ صرف یاد ہی کر سکتی ہوں کہ کاش، اس کے لیے صرف لفظ ہے کاش۔ اچھا، حسینہ مین صاحبہ کی کوئی حسین یادیں، بلکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے اس دن بھی انہوں نے آپ سے فون پہ بات کی، وہ کچھ تھوڑا سا ویورز کو شیئر کر دیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن اور کس قسم کی آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی اور کتنی فریکوینسی تھی ملنے کی، تاکہ ایک تھوڑا سا قارئین کے لیے اور اسپیشلی میرے لیے بھی ایک دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اصل میں بات یہ کہ ہماری 60 ایئرس کی دوستی تھی۔ پہلا میری ان سے جو ملاقات ہوئی ہے تو وہ میری بہن کی دوست تھیں، انہی کی کلیگ تھیں، تو میری شادی میں وہ میری بہن کے ساتھ آئی تھیں۔ اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ اسی اسکول میں مجھے بھی جاب مل گئی، تو پھر میں بھی ان کی کلیگ ہو گئی، اور پھر ہم لوگ 25 سال، ظاہر ہے کہ ہم ریٹائر ہوتے ہیں 25 سال میں، تو ہم 25 سال ہم نے ساتھ کام کیا، اور پھر ہمارا ایک گروپ بڑھ گیا، اور اس گروپ کی روح رواں جو تھی وہ حسینہ تھی۔ کہیں ہم لوگ یعنی اسکول میں تو ایک فارمل وہ ہوتا تھا، سلام دعا ہو گئی، اس کی کلاس ہے وہ چلا گیا، اس کی کلاس ہے وہ چلا گیا، ریسس کا ٹائم ہے، چند آدھے گھنٹے بیٹھ کے چائے پی لی، کچھ ایسی ادھر ادھر کی بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ تڑپتے رہتے تھے اور ہڑکتے رہتے تھے کہ اب کوئی ایسا ہمیں موقع مل جائے تو ہم گیٹ ٹوگیدر کر لیں، تو ہم اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، اور سارے پروگرام ہر ہفتے 10 دن بعد، کبھی میرے گھر، کبھی کسی اور دوست کے گھر، کبھی کسی ریسٹوراں میں، ہم لوگ ایک گیٹ ٹوگیدر ضرور رکھ لیتے۔ تو اس کا دن طے کرنا، جگہ طے کرنی، کون کون دوست شامل ہو رہا، یہ سارا کام حسینہ کرتی تھیں، اور حسینہ ہم لوگ کہتے تھے، اب بھی کہتی ہوں میں، کہ حسینہ ہماری اس گروپ کی روح رواں تھیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ دل تھا، اب وہ دل ختم ہو گیا ہے تو وہ بکھر گئے، ہم لوگ جسم بکھر گئے ہیں، دل تو رہا نہیں۔ اور حسینہ نے ایک دن پہلے 23 تاریخ کی شام کو مجھ سے بات کی، کہنے لگی 1-1.5 سال ہو گیا، کرونا کی وجہ سے بھائی بہت برا ہو گیا ہے، ہم لوگ مل نہیں سکتے، صرف فون پہ ایک آدھ بات ہو جاتی ہے، اب فون پہ کتنی لمبی آدمی بات کر سکتا ہے، تو اب میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہی ہوں، واپس آ کے میں، یہ 23 کی شام کو میری ان سے بات ہوئی، شام کو بھائی واپس آ کے میں، اب کرونا کو چھوڑو اور ہم ایک دن ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں گے، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے، اب ترس گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے، اور یہ شام کو 23 تاریخ کو میری ان سے بات ہوئی، اور 25 کی صبح مجھے ایک تیسری سہیلی نے 7:45 بجے یہ اطلاع دی کہ اس کا حادثہ ہو گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کیا محسوس کیا ہوگا یا میرے اوپر کیا گزری ہوگی، میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی اس جذبے کو۔ ہمراہ، آپ نے اپنی آپ بیتی میں ہاجرہ بی بی کا ذکر کیا کہ جب وہ آپ کے گھر میں تھیں اور کافی وقت گزارا، آپ کے بچے بھی ان کو ایک ماں کی طرح اماں بی بی بولتے تھے، تو آپ نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ میں انہیں کچھ پکانے کا کہہ کے جاتی تھی تو وہ فریج میں اپنی مرضی کا نکال کے پکا لیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جی میری مرضی، میرا یہ دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے یہ پکا دیا۔ تو اس سے مجھے یہ لگا کہ آپ اتنی زیادہ سافٹ ہیں، اتنی زیادہ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ جو گھر میں کام کر رہی ہیں وہ بھی آپ پہ جو ہے آپ کی بات کو یا تو ویٹیج نہیں دیتی، یا وہ گھر کا اس طرح فرد ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنے کو بھی اپنا حق سمجھتی ہیں، اور آپ نے اتنے پیار سے ان کو رکھا کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، یہ جو مختلف واقعات ہیں یہ اس چیز کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی بڑی سافٹ سپوکن ہے، سافٹ ہارٹیڈ ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں، مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرے یا کوئی بچہ غلطی کرے تو مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے، میں اس کو ڈانٹ نہیں سکتی، لیکن دل میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں نہیں مانی، دل میرا دکھتا ہے۔ میری ایک کزن ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ میاں تمہارے اندر پتا رکھنا بھول گئے، کہتے ہیں نا کہ پتا مار لیتا ہے آدمی،
تو وہ کہتی ہیں اللہ میاں تمہارے اندر تو رکھنا ہی بھول گئے ہیں پتا. لیکن اگر بندے کو غصہ آئے اور بندہ غصے کا اظہار نہ کرے جی تو یہ اس کو بہت زیادہ اندر ہی اندر تکلیف کر کے دیمک کی طرح یہ بات اس کو کاٹتی ہے. وہ لوگ بہت صحت مند رہتے ہیں اور زیادہ لمبی عمر ہاں جیتے ہیں جو جو اپنے غصے کا اظہار کر دیتے بالکل ہیں. صحیح. غصے کو اندر رکھنا تو خطرناک عمل نہیں ہے. مگر آپ نے دیکھا نہیں میں اتنی کم عمر تو نہیں ہوں اس غصے کو اندر رکھنے کے باوجود. یہی چیز تو میرے لیے حیرت کی باعث ہے، اس لیے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو غصہ آتا بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید عمر دے، مزید آپ لکھیں تاکہ جو ہے آپ کے قارئین کے لیے اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں اگلی نسلوں کو آپ ٹرانسفر کریں. تو اس کا راز کیا ہے؟ غصہ نہیں آتا اور آپ غصہ پی جاتی ہیں. جی بس اس کا راز تو میرے خیال میں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ جب ہم نے پاکستان آئے ہیں اور یہ سارا کچھ میں نے عشق اپنا لکھا کہ کیا ہے، تو مجھ سے بہت سے میرے کزن کہتے تھے کہ آپ کو تو بہت بد مزاج ہونا چاہیے تھا اور آپ کو تو بہت مصور ہونا چاہیے تھا اور آپ کو بہت چڑچڑا ہونا چاہیے تھا، تو آپ ایسے کیسے ہیں؟ تو میں ان سے کہتی تھی کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اگر میں ویسی ہوتی تو جن ماں باپ نے مجھے اتنے عیش کرائے تھے ان کا کیا ہوتا ان حالات میں. کبھی دل کے اندر شکوہ آتا ہے اپنے ریئل والدین سے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے اپنے بہن اور بہنوئی کو ایز اے اڈاپٹیڈ چائلڈ کیوں دے دیا؟ کبھی نہیں، کبھی کوئی کبھی نہیں، ہلکا سا گلا شکوہ بھی؟ کوئی نہیں، کبھی بھی نہیں. بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہے کتاب میں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جب وہ لال پور جانے لگے تھے میرے ابھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ منی کو یہاں چھوڑ جاؤ، تو میں اپنے ابا سے خفا ہو گئی تھی. میں نے کہا جن کے ساتھ میں نے ساری عمر عیش کیا ہے اب ان کے مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ جی ہمراہ پی، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی تعلیم سے اچھا خاصا تعلق رہا ہے. آپ نے مطلب ایک اسکول میں، کالج میں اور پھر بہت عرصہ آپ نے پھر دوبارہ اسکول میں پڑھایا. تو اس دوران جیسے آج کل یہ کورونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا آپ کے پوتے پوتیاں آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو آن لائن کو جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس کو اگر کچھ موازنہ کر سکیں یا ایک مطلب ایک استاد کی حیثیت سے، کیونکہ ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ آن لائن کی وجہ سے یہ جو چل رہا ہے بچوں کا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. وہ معیار جو ہے وہ نہیں رہا، اور یہ معیار جو ہے یہ آگے جا کے بھی جیسے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آن لائن کی وجہ سے جو آگے پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو وہ پورا کا پوری سوسائٹی اسے سفر کرے گی. اس پر کمنٹ کریں. جی اس میں بھی بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں اس بات سے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تو آپ چھوڑیے، جو ٹیچرز ایک وقت میں 6 بچوں کو آن لائن پڑھا رہا ہے تو ہی کانٹ مینیج پراپرلی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹیچر بھی اس کمپیوٹر کی ایجاد تو نہیں ہے نا. دے آر ٹیچرز. اسکولوں میں سامنے بچے کو رکھ کے اس کو دیکھ کے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے اور ہم اسے کیا سمجھا پا رہے ہیں اور وہ کتنا سمجھ پا رہا ہے. جو چیز آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے وہ اس طرح سا کمپیوٹر بیچ میں رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور ہم جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس بچے کے ذہن میں وہ بات جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی. تو پہلی ڈیفیکلٹی تو ٹیچرز کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارے ٹیچر جو ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کی پیدائش نہیں ہے، اور یہ مطلب کہ عام ٹیچرز ہماری طرح کے ہیں جیسے ہم نے پڑھایا، کلاسوں میں پڑھایا. تو یہ ٹیچرز بھی ابھی تک جب تک یہ نہیں ہوا لاک ڈاؤن اور آن لائن پڑھانے کا چکر، اس وقت تک اسکولوں میں پڑھاتے تھے، بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بچے کے اوپر آپ نظر ڈال سکتے ہیں، ہر بچے کا آپ ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سمجھ پا رہا ہے کتنا. ٹیچر میں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا ایز اے ٹیچر کہ کون سا بچہ، اگر 20 بچے کلاس میں ہیں تو ٹیچر کو، اگر وہ ٹیچر ہے پراپر یعنی وہ سنسیئرلی پڑھا رہا ہے، ایک تو صرف ملازمت کی خاطر، کیونکہ اس زمانے میں اور یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے چلو بھائی اسکول میں پڑھانا شروع کر دو، کالج میں پڑھانا شروع کر دو، بہت سے اتنی لائنیں نہیں تھیں جتنی اب ہو گئی ہیں، اتنی پاسبلٹیز نہیں تھیں. تو لیکن اگر وہ واقعی ٹیچر ہے اور پڑھا رہا ہے اور ہم نے دیکھا اس طرح
تو وہ آپ بچے کے فیس ایکسپریشن سے سمجھ جاتے ہیں کہ کتنا یہ سمجھ رہا ہے، کتنا یہ مطلب یہ کہ اندر اس کے جا رہا ہے جو کچھ ہم سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آن لائن پڑھانے میں کیا پتہ چل رہا ہے، بچہ تصویر دیکھ رہا ہے، ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہے اور بیٹھا آپ کی کلاس میں، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمارا آپ پہ 2 لوگ پی ایچ ڈی کر کے آپ پہ تھیسز لکھ چکے ہیں، اور جیسا آپ نے ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ ابھی مزید آپ کے اوپر تھیسز لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جو آپ کے اوپر مقالہ لکھ رہا ہے یا جو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کوئی ایک ایسا گوشہ آپ کی زندگی کا سامنے لے کر آ جاتا ہے کہ جو آپ کا پہلے آپ کو خود بھی ریویل نہ ہوا ہو؟ کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بندے کی پرسنالٹی کے وہ جو 4 حصے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بندہ جان رہا ہوتا ہے، لوگ نہیں جان رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بھی جان رہا ہے، لوگ بھی جان رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ نہیں جان رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں وہ جان رہے ہوتے ہیں، بندہ اس سے لا علم ہوتا ہے۔ تو ان تھیسز میں کوئی چیز آپ کی پرسنالٹی کی ایسی ایکسپلور ہوئی ہو کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھ میں پائی جاتی ہے، میری شخصیت کا یہ حصہ ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلور نہیں کر سکی اور یہ جو تھیسز لکھنے والے نے اس کو ایکسپلور کر لیا؟ نہیں، ایک تو میں پہلے آپ کی یہ تصحیح کر دوں کہ وہ پی ایچ ڈی نہیں، انہوں نے ایم فل کیا ہے۔ اچھا، ایم فل، جی۔ اب ایک صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور 2 اور خواتین جو ہیں وہ بھی ایم فل کر رہے ہیں، جی۔ تو اور دوسرے یہ کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسپلور کرنے کی مجھے، انہوں نے تو ایکسپلور کیا لیکن شاید جو میں نے لکھا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا تھا جب ہی لکھا تھا، مطلب جو کچھ میں نے کتابیں لکھی ہیں یا آٹوبیوگرافی لکھی ہے یا جو دوسری کہانیاں لکھی ہیں یا خاکے لکھے ہیں یا ٹرانسلیشنز بھی جو کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے اندر کا وہ انسان، وہ چیز پہچان لی تھی کہ آئی کین ڈو دس۔ تو مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ میں نے خود ایکسپلور نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، پھر میں نے یہ لکھنا اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد دوسرے بچوں کو جو بھی کر رہی ہیں، بچے بچیاں، انہوں نے شاید میری کتابیں پڑھ کے، میری جو لکھا تحریر پڑھ کے، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس قابل ہے، اس قابل تحریر ہے ان کی کہ اس کو ہم مزید آگے تھیسس کی شکل میں، ایم فل کی شکل میں یا پی ایچ ڈی کی شکل میں یہ تحریر اس قابل ہے کہ اس پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویسے سوال میں آپ سے ذاتی طور پر تو پوچھ چکا ہوں، لیکن یہ ویورز کے لیے میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈائری نہیں لکھتی، کیونکہ آپ کی یہ آپ بیتی دیکھ کے یہ لگتا ہے جیسے آپ نے ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، پھر آگے دن لکھا ہوا ہے، ایون ٹائم تک لکھا ہوا ہے، تو اتنی تفصیل اگر بندہ ڈائری نہیں لکھتا تو اتنی تفصیل ذہن میں رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے اگر پرانی ماؤں سے بات کریں تو وہ اگر بچوں کی پیدائش کا بھی بتانا ہو تو وہ ایسے بتا رہی ہوتی ہیں، جی اس سال جو ہے نا جی پاکستان تے انڈیا دی جنگ لگی تھی، جی 65 کی جنگ لگی تھی تو یہ پیدا ہوا تھا، 71 کی جنگ لگی تھی تو یہ پیدا ہوا تھا۔ تو مائیں تو ایسے یاد رکھتی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کا بھی آپ کو جو ہے ایگزیکٹ ٹائم دن وہ یاد ہے، اور نہ صرف وہ ہے، آپ نے اپنی آپیتی کا آغاز ہی اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا وہ جو ٹائم ہے، دن جو ہے، وہ ساری چیزیں مینشن کر کے جو ہے نا وہ آپ نے کیا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ ڈائری نہیں لکھتی، تو پھر آپ کا ماشاءاللہ یہ جو ایک گوڈ گفٹڈ حافظہ ہے، کیا باقی بہن بھائیوں کا بھی آپ کا ایسے ہی حافظہ ہے یا اللہ نے آپ کو یہ صرف خصوصیت دی ہے اگر بہن بھائیوں سے موازنہ کریں تو؟ تو اصل میں بہن بھائیوں سے موازنہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ دیور مور برائٹ اسٹوڈنٹس، دیور مور برائٹ مینٹلی۔ میں تو ہمیشہ ان لوگوں کے لحاظ سے سیکنڈ کلاس پڑھنے میں بھی سیکنڈ کلاس رہی، اور وہ لوگ بہت مطلب کہ مجھ سے کہیں زیادہ قابل بھی تھے اور کہیں زیادہ صلاحیتیں ان میں تھیں، لیکن یہ شاید جیسے آپ نے فرمایا بس گاڈ گفٹڈ ہے، شاید یہ میموری کی بات ہے، تو یہ صرف میں نے کوئی کوشش اس میں نہیں ہے میری پرسنل، اور نہ میں ڈائری جیسے آپ نے کہا لکھتی ہوں، بس یہ شاید گاڈ گفٹڈ ہی ہے کہ میموری وہ چیزیں پرانی، یا اس کی وجہ ایک دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی اچھی زندگی تھی جو، اور وہ اتنا مطلب یہ کہ خوبصورت چیز تھی کہ اس کو ذہن سے نکلی ہی نہیں، آج تک ذہن میں اسی طرح موجود ہے، تو اسی اعتبار سے میں لکھتی چلی ہوں۔
हमरा पी मैं आपका बार बार इस इंटरव्यू में भी और आइंदा आने वाली लाइफ में भी और बार बार आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस काबिल समझा कि आप ये गुफ्तगू जो है ये कर रही हैं और ये आगे व्यूअर्स तक जाएगी। आपने इस गुफ्तगू में अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का और आपकी ये स्पेसिफ़िक बुक कहाँ कहाँ से गुज़र गए, एक तो इसके नाम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने ये नाम कब सोचा था? जब आप बीती का सोचा था उसी वक्त नाम ज़हन में आ गया था, या आपके जहन में ये कैसे क्लिक किया कि कहाँ कहाँ से गुज़र गए इसका नाम होना चाहिए? असल में फौरी तो मैंने इसका नाम नहीं सोचा था। कुछ चैप्टर्स लिखने के बाद, यानी जब वो हमारी कश्ती डोलना शुरू हुई बग़ैर मेरे समंदरों में इधर से उधर और कोई किनारा नहीं मिल रहा था, उस वक्त मेरी एकदम से स्ट्राइक हुआ था कि इसका नाम ये होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजर गए। क्योंकि हम एक जगह तो पाकिस्तान बनने के बाद भी किसी एक जगह तो मुस्तक़िलन नहीं रहे, कभी हमें इधर से उधर भेज दिया जाता था, कभी इधर से उधर भेज दिया जाता था। तो फिर वो ये जहन में ये चीज़ आई कि कहाँ कहाँ से गुजर गए। मतलब कि लाहौर आए, लाहौर से रहीमिया खां चले गए, रहीमिया खां से फिर कराची आ गए, फिर कराची से लालपुर चले गए। तो कहाँ कहाँ से गुजर रहे थे पूरी, मतलब ये हमारी ज़िंदगी का जो ये सफ़र था पाकिस्तान आने के बाद, तो ये कहाँ कहाँ से गुजर के पूरा हुआ ना। तो चंद चैप्टर लिखने के बाद जब ये हो गया था कि वाकई हम कितना इधर से उधर फिरते फिर रहे हैं और कभी यहाँ भेजे जा रहे हैं, कभी वहाँ भेजे जा रहे हैं, कभी हमारी रोज़ी रोटी वहाँ लिखी हुई है, कभी वहाँ लिखी हुई है। तो यही उसका फिर जहन में आया कि कहाँ कहाँ से गुजर गया, यानी मुश्किलात के लिहाज से भी, इलाक़ों के लिहाज से भी, और अच्छी और बुरे हालात की वजह से भी, हर लिहाज से वो कहाँ कहाँ ही से गुजरे ज़िंदगी के दौर। इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्सों में या आखिरी हिस्सा कह लें तो एक बड़ा लंबा आपका इंटरव्यू, और इंशाल्लाह इसको मुख्तलिफ एपिसोड में मैं इसको जो है अपलोड करूँगा, क्योंकि एक ही गो में जो है नाजरीन के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो है, तो इसलिए मैं इसको एक किस्तवार की सूरत में जो है चैनल पे लोड करूँगा। जब मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपकी आप बीती पढ़ी है तो मैंने इसको रिव्यू के लिए सोचा कि इसका मैं चैनल पे रिव्यू करूँगा। दूसरा, जब मैंने इसका टाइटल देखा तो मैंने टाइटल को जस्ट एक इसको ना वैसे ही समझा सरसरी सा कि एक ब्लैक एंड वाइट टाइटल है। फिर जब मैंने पहले पेज के ऊपर आपने इन तीनों ख़वातीन का इंट्रोडक्शन दिया कि ये तस्वीर किसने खींची, वो ख़ातून थी जिसका कराची में जो है ना एक पहला स्टूडियो था जो ख़ातून ने रन किया। तो मैंने कहा ये चारों ख़वातीन बाकमाल हैं, तस्वीर खींचने वाली भी और जिनकी तस्वीर भी। नहीं तो पहला मेरा तासुर ये हुआ था कि ये एक मार्केटिंग टेक्निक है। अगर हसीना मोइन का बड़ा नाम है और मेरे जैसा बंदा उनके ड्रामों का शेदाई जो देखता था कि जी बजिया का ड्रामा इस वक्त आ रहा है, अच्छा हसीना मोइन का भी चल रहा है, तो एक बचपन से अपना वो जिस ज़माने में पीटीवी और दूरदर्शन सिर्फ 2 चैनल इधर लाहौर में आते थे, तो मैंने कहा हसीना मोइन की जो तस्वीर डाली है इन्होंने मार्केटिंग के हवाले से डाली है। जब पूरी किताब पढ़ भी ली फिर भी हुआ कि यार हसीना मोइन का इन्होंने ज़िक्र किया। फिर जब मैंने आपका डिस्कशन किया, आपके साथ आपका इंटरव्यू लिया और उसके बाद आपका जो गोशे दिल है उसमें जो आपने हसीना मोइन के बारे में लिखा है उसको मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मैं यकीन मानने कि मैं अब इस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि ये यहाँ पे हसीना मोइन के तौर पर नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड के तौर पर, आपकी जिस तरह बाकी दोस्त हैं उस तरह है। और यकीन करें हसीना मोइन को अल्लाह ताला ने, हसीना मोइन साहिबा को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनको अल्लाह ताला ने एक मौक़े दिए, उनकी एक वो फेमस हो गई और उनका वो, लेकिन यकीन करें आपकी तहरीर में भी किसी भी तरह उससे कम नहीं है। सिर्फ़ एक मौक़े मिलने की बात है और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपको आपका जो सही मुकाम है वो आपको आपकी ज़िंदगी में मिले। जिस तरह हमारी कौम जो है जाने के बाद लोगों को याद करती है, आपका जो काम है ये कोई कम नहीं है। हसीना मोइन साहिबा के क्योंकि शादी नहीं की, उनके पास शायद टाइम ज़्यादा था लिखने का भी और हर मामले में अपना आप जो है एक आगे लाने का, प्रमोट करने का उनको मौक़े भी मिले हैं। आपने बहरहाल बच्चों की परवरिश की, एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी, एक स्ट्रगल के साथ गुजारी है, लेकिन आपकी जो तहरीर है, स्पेशली आप बीती अभी तक मैंने अगर पढ़ी है तो आप बीती में एक फ़्लो है,
یہ آپ بیتی سے زیادہ جگ بیتی ہے. اور جس طرح آپ کی یہ جو سیکنڈ ایڈیشن ہے، جس طرح لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے، تو جس طرح آپ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس کی کاپی آپ مجھے بھیجیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی میں بکس جو باقی ہیں وہ بھی میرا ایک پڑھنے کا اشتیاق ہوا ہے. اور آپ کی اس آپ بیتی کو پڑھنے کے بعد میرا جو فردر ہے وہ ایک بک ریڈنگ کی طرف، جو کئی سالوں سے وہ جو ایک سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ایک کتاب کے ساتھ تعلق ہے وہ دوبارہ سے قائم ہوگا. اور اپنے چینل پر یہ بکس کا ریویو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جب سے یہ اتنی زیادہ ہمارے سہولیات ہو گئی ہیں انٹرنیٹ کی، دوسرے سوشل میڈیا کی، اور اس کے بعد سے جو کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہوا ہے، وہ نئی نسل میں اور اپنے ہم عمر لوگوں میں اس شوق کو، اس عادت کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب تک میں کچھ پڑھ نہیں لیتا تھا تو سو نہیں پاتا تھا، سونے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا تھا. لیکن یہ ہیبٹ کب کی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ سے اسی روٹین میں آئے کہ بندہ علم تو دیکھیں آپ قبر تک جو ہے آپ مسلسل، آپ کے لیے نئی چیزیں ہیں، دوسروں کے تجربات سے سیکھنا جو ہے یہ بندے کا آخری عمر تک جو ہے وہ سفر جاری رہتا ہے. اور ہر عمر میں بندہ ایک طالب علم کی حیثیت ہی رکھتا ہے. تو ہمراہ آپی میں بار بار آپ کا بہت مشکور ہوں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھنے میں رہ گیا ہے اور کوئی آپ کی شخصیت کا ایسا پہلو جو میں جس کے بارے میں اس آپ بیتی کے حوالے سے میں روشنی نہیں ڈال سکا، وہ آپ اگر وہ اس کو خود ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ خود اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ یہ ایک چیز ہے جو اس بک میں نے کہی ہے اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں کی. اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری کتاب پڑھ کے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اور آپ بار بار شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں. اور ویسے تو آپ نے تمام چیزیں جو میں نے لکھی ہیں اس کے بارے میں سوالات کر ہی لیے ہیں. میرے زندگی کا کوئی اور ایسا پہلو تو باقی نہیں رہا کہ جس کے بارے میں نے لکھا ہے اور آپ نے نہیں پوچھا.